أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. صدق الله العظيم. سلام علیکہ یا میری بگڑی بات بنا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری اجڑی چوک وسا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری بگڑی بات بنا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری بگڑی بات بنا مدینہ تیرا وسدا رہے. دتی توفیق الہی تینوں سبحان اللہ دے دکھلا مدینہ مینوں. سبحان اللہ ایک وار تے دے وخا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری بگڑی بات بنا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری اجڑی چوک وسا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری بگڑی بات بنا مدینہ تیرا وسدا رہے. جڑے لوگ شہر دے تیرے گلی تیری دے وچ لیندے پھیرے. لے انہاں دے نال رلا مدینہ تیرا وسدا رہے. میری بگڑی بات بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم. مشکور ہے حضرت علامہ برادر مکرم علامہ مولانا محمد ریاض کھل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے حوالے سے یہ تجویزی اجلاس جو ہے منعقد کیا گیا ہے. کور کر لو حضرات محترم تھوڑا نبی کریم علیہ السلام کی آمد شریف کا علماء کرام آئے نے استقبال، اس مہینے کا استقبال اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا. تو جنہیں محبوب ملا یقیناً انہیں محبوب کے مہینے کی آمد کی خوشی ہے. تجویزی طور پر بہت ساری باتیں احباب نے کہی ہیں، تو اس میں سب سے اہم ترین بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارک، آپ کی سیرت، قرآن نے یہ کہا کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جب
قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ سیرت مصطفیٰ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں ماہ میلاد میں یہ بھی تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، اور اس کو کسی پہلو سے بھی ہم دیکھیں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک استاد ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہترین معلم ہے، اگر ایک باپ ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہترین باپ ہیں، اگر کوئی بھائی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھائی بننے کا انداز اور طریقہ بتا دیا۔ تو ہمیں چاہیے یہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کی خوشی بھی منائیں، اور وہ خوشی اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ آج ہم اگر اس ڈھنگ، اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو اپنا لیں تو یقین جانیں ہمارے معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اقتصادیات ہو، دیگر معاملات ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور سیرت پاک کو ہم اپنائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ برائیاں اور یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ نفرتیں ہمارے اندر اسی وجہ سے ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ سے دور ہو گئے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ہم سنت مصطفیٰ کو چھوڑ چکے ہیں۔ جیسے جیسے ہم جو ہے ذرائع علم کے بڑھتے جا رہے ہیں، ایسے ایسے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اندر شعور زیادہ بیدار ہوتا، ہم زیادہ عمل کی طرف راغب ہوتے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے جیسے علم کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، بے شعوری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم میلاد مناتے ہیں، ہم جلسے مناتے کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کی دل آزاری کریں۔ یہ دل آزاری نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر کوئی میلاد یا کوئی جلسہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ فلاں بندے کی دل آزاری کریں گے تو پھر اس کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کے ساتھ اور جو ثواب ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر کام میں، آپ پڑھ کے دیکھو علماء کرام تشریف فرما ہے کہ معتبر بڑی کتب احادیث میں سب سے پہلے جو حدیث آتی ہے زیادہ تر انما الاعمال بالنیات، یہ پوری حدیث مبارکہ اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص اور اپنے معاملات کے اندر اخلاص پیدا کریں گے تبھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام اور مشائخ عظام، یہ چونکہ میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ہم نے دینی مدارس کے ناظمین کو اور بالخصوص تنظیمات اہل سنت کے جو سربراہ ہیں ان کو مدعو کیا تھا تاکہ کوئی تجاویز آ جائیں اس میں صرف اہل سنت کے احباب کو۔ تو آج ہمارے درمیان میں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، کتاب ہے بستان المحدثین، اس کو فارسی میں لکھا ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سے محبت کی۔ میں یہ میڈیا والے حضرات جو ہیں سٹی 41 والے بھی سن لیں، اور یہ سب حضرات علماء تو پہلے پڑھتے رہے ہیں کہ نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اس میں تحریر کی ہے، لیکن اخلاص بہت تھا۔ تو انہوں نے شاہ عبدالعزیز، آپ جانتے ہیں کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا کہ ان کے بیٹے نے، بھتیجے نے رات کو خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا ہے اس کو آگے سے استقبال کرتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ یہ اکرام، یہ تکریم رحمت دو عالم کی دیکھ کے صبح وہ آپ کی خدمت میں آئے، اپنے چچا قاضی ایاز جنہوں نے شفا شریف لکھی تھی، تو ابھی کچھ کہنے والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا جو رات کو تو نے منظر دیکھا ہے، میں نے اپنے آقا کی خدمت میں کچھ نیاز پیش کی تھی شفا شریف کی شکل میں، تو اس کا یہ اعجاز ہے کہ حضور میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے اس علماء اور مشائخ کے اجلاس میں
الحمدللہ اہل سنت کے ہمارے محترم وہ شخصیت تشریف فرما ہیں جن کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ ان کی درگاہ پہ 63 من کیک اور پھر ایکڑوں میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے دربار عالیہ محبوب آباد شریف، جس کے سجادہ نشین زیب آستانہ عالیہ عالم اسلام کے بڑے مبلغ ہیں، مبلغ عالم اسلام حضرت صاحبزادہ سید محمد معصوم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ شب و روز، دن کو رات کو، اسی وجہ سے لیٹ پہنچے ہیں کہ آپ کی پورے ملک میں اندرون و برون ملک خطبات کو سنا جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات اسنا کا اظہار فرمائیں، اور علماء مشائخ کو ایک پیغام بھی، اور ملک کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، اور وطن اس دورائے پہ ہے اس کے لیے بھی جو ہے اپنا پیغام دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ علماء کرام کی قیادت کرتے ہوئے ہمارے پاس حضرت علامہ محمد اعظم کھرل صاحب، اور اس وقت مشائخ عظام علماء کرام کی موجودگی کے اندر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ ویسے تو اہل ایمان کے لیے ہر سال کیا، ہر مہینہ کیا، زندگی کا ہر لمحہ ہی آقا کی آمد کی وجہ سے خوشیوں بھرا ہے۔ کیونکہ اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو کون پوچھنے والا ہوتا؟ آقا علیہ السلام کی آمد سے رحمت برسی، علم کے خزانے آئے۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے لوگوں کو جینے کا شعور آیا۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے انسان کو انسانیت کی قدر کا پتہ چلا۔ اور اس وقت ہم نے احباب نے اکٹھے ہو تجاویز پیش کی، میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ربیع الاول شریف جس طرح خود آقا علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول شریف پیغام دے رہا ہے ہمیں کہ وہ حضور کی صفت جو کہ سب صفتوں پر بھاری ہے، سبحان اللہ، اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس مہینے میں اس رحمت کے مظاہر بھی ہونے چاہیے، اللہ اکبر، اظہار بھی ہونا چاہیے۔ میری مراد عوام ہو یا علماء کرام ہو، اپنی گفتگو کے اندر، خطابات کے اندر، اپنے انداز میں سختی سے گریز کریں، ان الفاظ سے گریز کریں کہ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان میں دشمن کے دو ہتھیار ہیں، اور وہ دونوں سے اس وقت کام لے رہا ہے۔ ایک ہے فرقہ پرستی، ایک ہے قوم پرستی۔ ایک ہے فرقہ پرستی، ایک ہے قوم پرستی۔ دشمن دونوں ہتھیاروں سے چاہ رہا ہے کہ یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، عوام آپس میں جدا ہو جائے، لیکن جب تک حضرات علماء کی قیادت کرنے والے ایسے حضرات موجود ہوں گے، انشاءاللہ یہ یکجا جمع ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علماء کے دل بھی اکٹھے رہیں گے، عوام کے دل بھی اکٹھے رہیں گے، اور اسی طرح ہمیں اس مہینے کے اندر خاص طور پر جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جذبات سے نہ کھیلیں، بلکہ آقا کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ہی بازار ہوتا ہے، دوسرا کوئی رستہ نہیں ہوتا، تو ہم اس بازار کو گزرنے والوں کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، خوشی کا اظہار کریں، جھنڈے بھی لگائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، گھروں کو سجائیں، بلکہ دلوں کو سجائیں، لیکن کبھی گزرگاہوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کبھی گزرگاہوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، رستوں کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوران جلوس یا جلسہ اگر کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔
یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے، نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رحمت کو سامنے رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق کیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا سل من قطعک، حضور نے فرمایا جو توڑے تو سے جوڑ، سبحان اللہ، جو توڑے تو سے جوڑ، واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، واتی عمن حرمک، جو تجھے محروم کرے جب تیری باری آئے تو اس کو عطا کر۔ یہ بہت بڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے لیے سبق ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ربیع الاول شریف میں جہاں پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں وہاں پر اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان کریں، ضرور بیان کریں، جگہ جگہ بیان کریں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، لیکن دل آزاری سے گریز کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جب سے دنیا ہے یہ رنگوں کا فرق، یہ ذائقوں کا فرق تو ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ ذوق کہتا ہے کہ جو باغ کے پھول اور پھل اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ رنگ مختلف ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام اپنے اپنے اداروں کے اندر منبر و محراب سے یہ آواز بلند کریں کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے جوڑنے کی، ماشاءاللہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ دلوں کے اندر سے بات بالکل ختم کرنی چاہیے، پنجابی کون ہے، پٹھان کون ہے، سندھی کون ہے اور یہ بلوچی کون ہے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کی بنیاد ایک ہی تھی کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ کثیر علماء مشائخ نے ایک ہی نعرہ بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، اسلام زندہ باد۔ تو یہ ایک ہی نعرہ تھا جس نے ہر چیز کو ختم کر دیا تھا، لوگ متحد ہو گئے تھے۔ آج پھر 74 سال بعد ہمیں اشد ضرورت ہے کہ اسی نعرے کا پرچار کریں، اللہ اکبر، اسی نعرے کا بار بار پرچار کریں جلسوں کے اندر اور اپنے جلوسوں کے اندر، تاکہ لوگوں کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں اور اس کے اندر محبت کا بیج بویا جائے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم یہ آج کا اہتمام و انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ تھے ہمارے درمیان میں مبلغ عالم اسلام اور معروف ممتاز مذہبی دینی حوالے سے ایک مشائخ میں شمس المشائخ کی امیر مشائخ کی حیثیت سے آپ کو شرف حاصل ہے۔ حضرت صاحبزادہ سید محمد معصوم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں دل کی گہرائیوں سے جہاں پہ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں دل کی گہرائیوں سے امیر اہل سنت مشائخ اہل سنت کے سرتاج حضرت صاحبزادہ سید محمد معصوم شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ سجادہ نشین محبوب آباد شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فکر انگیز جیسے علماء کرام کی انہوں نے دل کی ترجمانی کی ہے۔ تو جو حضرات جن علماء کرام کو وقت نہیں مل سکا، میں ان سے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے سب کی ترجمانی فرما دی ہے۔ تو اس میں جو چیزیں چند آئی ہیں میں وہ آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو علماء اور مشائخ نے آج مشائخ اہل سنت نے عزم کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو فساد فی الارض اور دہشت گردی کی جا رہی ہے یا کرائی جا رہی ہے، اس کی آج تمام علماء کرام اور مشائخ عظام نے مذمت کی ہے۔ اور دوسرا، پاکستان میں کچھ علماء نے پیغام پاکستان کے حوالے سے یہ متفقہ بیانیہ جملہ چاروں مسالک کا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی ضرورت کا احساس ہے تو اس کو عام کرنا چاہیے۔ اور پھر مقررین نے اپنی
آراء میں یہ بھی کہا ہے کہ ملک اور وطن کو اس وقت اتحاد بین المسلمین کی، بین المسالک کامانگی کی، اخوت اسلامی کی، ہمارے درمیان میں اقلیتیں بھی بستی ہیں، اور بین المذہب رواداری کی اگرچہ مثالی ہے، لیکن اس ماہ ربیع الاول میں علماء نے جو دے فرمایا اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اجتماعات جو ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان میں کوشش کی جائے گی۔ اور پھر جو حضرت صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے لیے اگر کوئی آخری پیغام آپ نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو اسوہ حسنہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک یہ منارہ نور مشعل راہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ علماء کرام نے فرمایا کہ مسلم امہ کا اتحاد جو ہے، امت کی زبوں حالی کو دیکھ کے اس کی طرف اشارہ کیا ہے علماء نے، ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں، یقیناً امت کو آج اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور کچھ حضرات نے علماء نے فرمایا کہ تعصب، فرقہ واریت، عدم برداشت جیسے رویوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، تو ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں، یہ ملک اور قوم کی ضرورت ہے، اور آج پاکستان دورائے پہ ہے جیسا صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، اور الحمدللہ میں بڑا شکر گزار ہوں علماء کا کہ یہ علماء اور مشائخ نے ہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو آج صاحبزادہ صاحب نے لگا کے اس امر کا ثبوت دیا ہے کہ کل پاکستان بنایا تھا اس وقت ہم اکٹھے تھے، اور آج ملک کو بچانے کے لیے مشائخ اور علماء اہل سنت اپنا کردار ادا کریں گے، اور اسی نعرے پہ کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو صاحبزادہ صاحب نے خصوصی ذکر کیا ہے اور علماء نے بھی کیا کہ علماء اور مشائخ وارثان انبیاء ہیں، ورثہ انبیاء کے وارث ہیں، تو محراب و منبر سے ہمیں ایک مثال بننا ہے، یعنی لوگوں کے لیے، تو اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں چاہیے اور دوسرے کے عقائد کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ یہ فارمولہ بھی ہمارے بزرگوں کا اچھا ہے۔ تو یہ بھی آج کا جو اجتماع تھا، اس نے کوشش کی ہے کہ بین المسالک کامانگی کے لیے ایک دوسرے کی، اور یہ جو مقررین حضرات علماء نے رائے دی ہے نا کہ جلسے میں، جلوس میں، میلاد النبی کی اجتماعات میں ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، صاحبزادہ صاحب نے بھی فرمایا، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس کو دل آزاری کرنے والی جو ہے اللہ، وہ عبادت نہیں ہوتی، ہم تو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان تجاویز کے اوپر ہم عہد کرتے ہیں کہ عمل ہوگا، اور پاکستان کے قومی اتحاد کے لیے ہم کوشاں رہیں گے۔ تو میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور بالخصوص ہمارے وہ بھائی جو ہماری مدد کے منتظر ہیں ارض فلسطین کے، ان ارض فلسطین، ارض کشمیر کی آزادی کے لیے دعا فرمائیں، اور جو وطن کے لیے دہشت گردی میں سیکورٹی اداروں کے، مسلح افواج کے، اور دیگر جو شہدائے پاکستان ہیں، شہدائے اسلام ہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہمیں دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے وطن کو دشمنان اسلام سے، دشمنان پاکستان سے محفوظ رکھے، اور پاکستان میں جو فساد فی الارض پیدا کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے یا انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ عالمی مبلغ حضرت صاحبزادہ سید محمد معصوم شاہ صاحب ملک اور قوم کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، یہ آج کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا۔ میرے مولا حضرات علماء کرام، مشائخ اور ان کے علاوہ دیگر میرے مولا جتنے احباب جمع ہوئے، میرے مولا سب کا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمانا۔ الہ العالمین، اس وقت جو ہم نے باتیں کی ان کے اوپر میرے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے مولا کریم، اس وقت ہمارے ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے،
آپس میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم فرمانا، میرے مولا کریم ہمیشہ ہمیشہ ہر قسم کے اختلاف سے محفوظ رکھنا، میرے مولا اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمانا، میرے مولا اندرونی بیرونی سازشوں سے حفاظت فرمانا، میرے مولا الہ العالمین ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمانا، میرے مولا ذرے ذرے کی حفاظت فرمانا، ظاہری باطنی حفاظت فرمانا، میرے مولا افواج پاکستان کو سلامتی عطا فرمانا، میرے مولا جگہ جگہ پر قائم ہے خطے پر الہ العالمین تمام کی حفاظت فرمانا، میرے مولا بری بحری فضائی تمام افواج کی حفاظت فرمانا، الہ العالمین اس وقت جو ملک پاکستان کے اندر اب تک شہید ہو چکے میرے مولا سب شہداء کے درجات کی بلندی عطا فرمانا، میرے مولا ان کے لواحقین کو اجر عظیم صبر جمیل عطا فرمانا، میرے مولا کریم اس وقت ہمارا ملک جن مشکلات کے اندر ہے میرے مولا مشکلات سے نکالنا،